Khan. Imran Khan. Imran Khan. Imran Khan. میرے پاکستانیوں، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ جمہوریت کے اہم ستونوں میں سے جو سب سے اہم ستون ہے، یا ون آف دا اہم ستون، سب سے اہم تو نہ کہیں، چلیں نہیں کہتے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اہم ستونوں میں سے جو ایک ستون ہے جس کے بغیر جمہوریت جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکتی، جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی، وہ ہے میڈیا، جو صحافی ہیں، جو صحافی برادری ہے، جو صحافت ہے۔ لیکن اور جو ان کا کردار ہے وہ واچ ڈاگ والا کردار ہے، کہ ان کا کردار وہ ہے کہ جو صحافی، وہ دنیا بھر میں ایسی سٹوریز موجود ہیں کہ صحافت اور صحافیوں نے پوری کی پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ حالیہ بھی بہت سی مثالیں ہیں، ان مثالوں میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن یہ واچ ڈاگ ہمارے ہاں جو ہے بہت معذرت کے ساتھ یہ اکثر اوقات لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ بن جاتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہو جاتا ہے، کہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ صحافی جو ہے بڑے کھلم کھلا طریقے سے جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ عام عوام کے ساتھ وہ چیزیں الائن نہیں کر پاتی ہیں۔ اچھا، اور وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی اوپینین دیں یا اپنا تجزیہ دیں، وہ باقاعدہ طور پر لگتا ایسے ہے کہ وہ مخصوص جماعت کے میڈیا ونگ سے ان کا تعلق ہے، اور ان پر مراد بھی، ان کو تمام یہ چیزیں، اور روپیہ پیسہ اور لفافہ صحافت، اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اور جتنے بھی یہ چیزیں نکلی ہیں، یہ وہیں سے نکلی ہیں۔ اب ان میں کتنی حقیقتیں ہیں، کتنی نہیں حقیقتیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں بہت سے لوگ ہیں جن میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آپ بڑا کھل کر یہ بول سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ باعث ہیں۔ جس طرح کہ اس وقت ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنکی، انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، وہ کھل کر پیپلز پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، وہ کھل کر جو ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو گندے گندے اور اس طرح کے الفاظوں سے وہ پکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اور مطلب ایسی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں۔ یہ صرف ایک مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ وہ اس وقت نگران وزیر اطلاعات ہیں، تو جو ایک معیار ہے کسی کا بھی آگے آنے کا، وہ اگر یہ ہو جائے تو پھر بہت زیادہ میں زیادہ فردر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ سینٹرل میڈیا، ہیڈ آف سینٹرل میڈیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، صبغت اللہ ورک صاحب، اور السلام علیکم صبغت۔ جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو صبغت فار گیونگ اس دا ٹائم۔ تو میں صبغت کے ساتھ آج کرنے کا پلان یہ تھا کہ میں نے کہا کہ صبغت کے ساتھ ہم کریں، اور بہت سی چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ان کی اس پر بہت بہتر گرپ ہے ہم سے، اور ہم یہ جس وقت ہم حکومت میں تھے اس وقت کے بھی اعداد و شمار کا ان کو اندازہ ہے، اس وقت کے بھی اعداد و شمار کا اندازہ ہے۔ تو پہلا ہی سوال صبغت یہ ہے کہ 10 ارب روپے کی کیا کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ علی۔ دیکھیں 10 ارب کی کہانی جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اختصار کے ساتھ آپ نے اشارے دیے اپنے انٹرو کے اندر۔ بیسیکلی پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جو ایک آئین کے تابع ہے، ایک دستور کے تابع ہے۔ دستور اس کو ڈیفائن کرتا ہے، دستور اس میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتا ہے، اور اس کے بعد جمہور کو اختیار و اقتدار کا مالک قرار دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک جمہوری نظام کے اندر ٹرانسپیرنسی، میڈیا کا رول، ریاست کے مختلف جو دوسرے ستون ہیں جس میں عدلیہ ہے، جس میں انتظامیہ ہے، جس میں مقننہ ہے، ان سب کے کرداروں کو یہ آئین جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، اور ان کے حوالے سے ایک دائرہ وہاں پہ ڈرا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری جو 70 اور 75 سالہ تاریخ ہے، اس کے اندر ایک سسٹمیٹک طریقے سے جہاں دوسرے اداروں کو تباہ کیا گیا، جہاں بار بار آئین کے ساتھ کھلواڑ کیے گئے، وہاں میڈیا کو خاص طور پہ عطاب کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کو استعمال کیا گیا حکمرانوں کی طرف سے اپنے ایجنڈے کی ترویج کے لیے بھی۔ اس کو کرپٹ کیا گیا مختلف ذرائع اور وسائل کے ذریعے، اس میں مالی وسائل بھی شامل ہیں، اس میں صحافیوں کو حکومتی عہدوں کی نوازشات جو ان کے اوپر کی جاتی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں ان کو بیرونی دوروں کا اور ٹرپس کا ایک پورا سلسلہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی شامل ہے۔ تو ایک پوری تاریخ ہے۔ لیکن علی، اس میں جانے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ریاست ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتی ہے۔ ہم اس پہ یقیناً بعد میں آتے ہیں، یہ 10 ارب کی کہانی کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا۔
مگر اس سے پہلے ہم یہ کریں کہ ہمارے ساتھ اس ریاست کا رشتہ کیا ہے. کیا ہمارا حاکم اور محکوم کا رشتہ ہے, یا ہمیں جو آئین حق دیتا ہے, یعنی جمہور کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ مطلق وہ اقتدار کے مالک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو پہچان دیتا ہے وہ انسان کی پہچان دیتا ہے سب سے پہلے. اور قرآن عظیم الشان میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا تعارف کروایا وہ تو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, یعنی اس کو خلیفہ کا کردار دیا گیا ہے. اس میں تمام جو مخلوقات ہیں اس پہ فضیلت اس کو علم کی بنیاد پہ دی گئی ہے. اس کے بعد انسان ہونے کے بعد ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہم صداقت پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے نبی کا تعارف صداقت اور امانت ان کا تعارف ہے. پوری دنیا اس وقت کی پوری تاریخ کے اندر ان جیسا صاحب کردار شخص جس کے اوپر اس وقت کے مشرکین مکہ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اعتماد رکھتے تھے, ان کے پاس اپنی امانتیں ان کے سپرد کرتے تھے. یہ وہ دوسرا کیریکٹر ہے جو ہمیں بطور ان کے امتی یہ امتیاز حاصل ہے اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا ہمارا رشتہ اس ملک کے شہری کا ہے, پاکستان کے شہری کا ہے. اور ہمارا اس ریاست کے اندر ایک کردار جو ہے وہ بطور شہری ہمارے کچھ حقوق ہیں. آئین اس کو بڑی صراحت کے ساتھ اپنے پہلے حصے میں اور تقریباً 40 آرٹیکلز تک, 28 آرٹیکلز خصوصی طور پہ اور اس کے بعد 40 آرٹیکلز تک اس پورے رشتے کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہماری ایک تاریخ ہے سیاسی علی, اس سیاسی تاریخ کے اندر بار بار اس آئین کو توڑنے کی تاریخ ہے, اس آئین کو سبوتاژ کرنے کی تاریخ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کسی موقع پہ ہمارے جو آئین ساز ادارے ہیں, جو ہمارے لیڈرشپ ہے, انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے اندر آرٹیکل 6 کو داخل کیا جائے تاکہ اس کو اس انٹروژن سے محفوظ رکھا جا سکے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ, اپنے اختیار کے بل بوتے پہ اس کو تباہ نہ کر سکے اور اس کے اندر اس طریقے سے مداخلت نہ کر سکے کہ شہریوں کو جو ہے وہ اس کے حقوق سے محروم کر دیا جائے. لیکن چونکہ یہ سلسلہ انفارچونیٹلی رکا نہیں ہے, کسی نہ کسی صورت میں یہ جاری رہتا ہے. پازز آئے ہیں ہماری تاریخ کے اندر, پہلا ماشاء اللہ, دوسرا ماشاء اللہ, تیسرا ماشاء اللہ, اس کے بعد دوبارہ سے وہ تجربات ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ہوتا رہا. اور اس کے لیے میڈیا کا ایک انکنونشنلی چوتھے ستون کا کردار ہے. میڈیا کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے معاشرے کے اندر, خاص طور پہ ریاست کے اندر, ریاستی زعماء کی طرف سے جو ایکسیسز ہیں آئین کی اور قانون کی, اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس نے بد انتظامیوں کو اجاگر کرنا ہے. اس نے آئین کو بینچ مارک سمجھتے ہوئے ریاست کے امور کو چلانے والوں پر ایک نگاہ رکھنی ہے, ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرنا ہے. لیکن اس واچ ڈاگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے بڑی مشہور مغرب کے دو اہل دانش ہیں, ایڈورڈ ہرمن ہے اور نوم چومسکی ہیں. انہوں نے پروپیگنڈا کی تھیوری پیش کی ہے اور انہوں نے یہ جائزہ لیا اس کے اندر کہ کس طرح سے میڈیا, جس کو سپوزڈلی اور جس کو کہتے ہیں تھیوریٹیکلی, جس کو اصل میں تو عوام کے مفادات کی نگرانی کرنی چاہیے اور حق اور صداقت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, مگر وہ اپنی سمت کو تبدیل کرتا ہے. اور جو اختیار و اقتدار کے مالک ہوتے ہیں اصل میں ریاستی کارندے, ان کی منشا اور مرضی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یا وہ انٹرسٹ گروپس, وہ بزنس مین کی صورت میں ہوں, وہ کسی اور انٹرسٹ گروپ کی صورت میں ہوں. ہمارے ملک میں اگر بات کر لیں تو وہ مافیاز کی صورت میں موجود ہے. تو وہ کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں دو بنیادی اہداف ہوتے ہیں اس کے ذریعے. ایک تو معلومات کی جو رسائی ہے اس کو بلاک کیا جاتا ہے یا اس کو ٹیمپر کیا جاتا ہے. غلط معلومات دی جاتی ہیں, گمراہ کن معلومات دی جاتی ہیں, گمراہ کن پروپیگنڈے جو ہے وہ تراشے جاتے ہیں, ان کو انفولڈ کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو اختلاف رائے ہے اس کو دبایا جاتا ہے. جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو غیر مؤثر کیا جاتا ہے, ان کو اسکرین سے, صفحات سے ہٹایا جاتا ہے اور ایک خاص طرز کا بیانیہ جو ہے اس کی ترویج کی جاتی ہے. اب یہ جو اعداد و شمار جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں علی, یہ اس میں دو حکومتوں کے ادوار شامل ہیں. اس میں مسلم لیگ نواز شامل ہے, 2013 سے 18 تک کی حکومت ان کی. اس کے بعد 2018 سے لے کے 2023 جو ابھی ختم ہوا ہے اس کی, اور اس کے دو حصے ہیں آگے. پہلا حصہ جو ہے اس میں
تحریک انصاف کے تقریباً 43 مہینوں کی حکومت شامل ہے، جو کہ اگست 2018 سے لے کے مارچ 2022 تک تھی، اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کے 16 ماہ کا جو ہے وہ یہ ساری رویداد ہے۔ اس کے اندر جو آپ جیسے دوست ہیں اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس بات سے واقف ہے کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو ایک دم سے پوری یلغار کی گئی، مہنگائی، اس یلغار کے اندر نا تجربہ کاری کا تانا دیا گیا، اس یلغار کے اندر سادگی کا مذاق اڑایا گیا، اس یلغار کے اندر بلین ٹری سونامی کا مذاق اڑایا گیا، اس میں اخراجات کی کمی کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ ساری جتنا بھی ایجنڈا تحریک انصاف کا تھا، وداؤٹ ریلائزنگ کہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو دہائیوں پر محیط جدوجہد کے بعد ووٹ کی طاقت کے ذریعے طبقت، یہ تو چھوڑے، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی معاف، لیکن یہ تو چھوڑیے، اس کے علاوہ جو پناہ گاہوں کا مذاق اڑایا گیا، لنگر خانوں کا مذاق اڑایا گیا، احساس پروگرام کا جو مذاق اڑایا گیا، کوئی بھوکا نہ سوئے، ان جیسے پروگرامز کا مذاق، صحت انصاف کارڈ کا مذاق اڑایا گیا، یعنی کہ جس سے باقاعدہ طور پر ڈائریکٹلی عوام جو ہے وہ مستفید ہو رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، نشاندہی کی آپ نے بالکل ٹھیک۔ اچھا ہوا یہ کہ اس سے پہلے یہ ایک سلسلہ جاری تھا جی اس ملک کے اندر۔ ہم نے پچھلے دور میں دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے ایک انتخاب کروایا، اس انتخاب کی شفافیت کے اوپر کوئی جماعت ایسی شاید پاکستان کے اندر نہیں جس نے اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تاریخی جدوجہد کی، دھرنا دیا 126 دن کا عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور ہم نے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا۔ بنیادی وجہ اس میں صرف انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانا۔ کوئی بھی شخص جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، علی مجھے یہ بتائیں، وہ اس ایجنڈے کی مخالفت کیسے کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس کے اندر ساری جو جماعتیں اس کا اعتماد ہو، وہ نہ صرف اس میں شفاف طریقے سے حصہ لیں بلکہ اس کے نتائج کو تسلیم کریں۔ اس کے لیے ہم نے 4 حلقوں کی نشاندہی کی اور مطالبہ کیا اس وقت، اور ایک بڑی تاریخی جدوجہد کی کہ ان کو کھولا جائے، اس کے اندر نشاندہی کی جائے کہ کس طرح کی دھاندلی ہوئی ہے، کس طرح سے ووٹر کا جو حق ہے، دیکھیں بنیادی حق ہے، فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے۔ اقتدار 5 سال کی مدت کے لیے کس کو انہوں نے خارجہ پالیسی سونپنی ہے، کس کو معیشت کے معاملات سونپنے ہیں، کس کو حق حکمرانی دینا ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے، اور یہ دستور پاکستان کے تحت ہے۔ تو اس کے لیے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ساری مزاحمت سامنے آئی۔ اس وقت بھی الزام اور دشنام کی جو ہے وہ ایک پورا سلسلہ اس کو شروع کیا گیا، اس میں وہ لوگ شامل تھے، چند میڈیا گروپ شامل تھے۔ اچھا جب اعداد و شمار سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک قومی خزانے کو شیر مادر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، ریوڑیوں کی طرح بانٹا جا رہا ہے خاص گروپس کے اندر۔ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چند گروپس ہیں اور ان کی ملکیت کے اندر اخبارات بھی ہیں، ان کی ملکیت کے اندر ٹی وی چینلز بھی ہیں، ان کا جو ہے وہ بیانیے کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ ایک میرا خیال ہے جب کبھی پاناما کا کیس اس کا فیصلہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ہمیں جسٹس آصف سعید کھوسا کا وہ جو انہوں نے ان کے لیے سیسیلین مافیا وغیرہ اور گاڈ فادر کا استعمال کیا، وہ بیسیکلی ایک تعبیر جو ہے وہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے اس کے اوپر، کیسے اہل سیاست اہل صحافت کو کیسے خریدتے ہیں اور کیسے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی ہوا، یہ سلسلہ جاری تھا جس کو تحریک انصاف نے آ کے بریک ڈاؤن کیا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا اصولی طور پہ، چیئرمین تحریک انصاف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عوام کے وسائل کو عوام کے اوپر صرف کیا جائے گا، عوام کے وسائل سے اپنی تشہیر نہیں کی جائے گی، اپنی تصویریں نہیں آویزہ کی جائے گی، اپنی جماعت کی جو ہے وہ ترویج نہیں کی جائے گی، اپنے خاندان کی شکلیں نہیں دکھائی جائیں گی، اور اشتہارات میں ترقی نہیں کی جائے گی، بلکہ عملی طور پہ اقدامات کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کو نظر آیا، آپ نے ایک پورا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو 3 گنا کم از کم کمی جو ایک دستاویز سامنے ہے آپ کے، وہ کم از کم 4.5 ارب کے اشتہارات سے وہ ٹی وی چینلز کو جو ریلیز کیا گیا وہ تقریباً 1 ارب اور 40-44 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ایک نمایاں کمی، جس کی وجہ سے یہ 43 منتھس یہ علی چھوٹا سا مسئلہ مائکس لے کے بازاروں میں نہیں، مگر اس میں یہ بھی دکھانا صبغت کہ آپ لوگوں نے یہ کیا، تحریک انصاف نے یہ کیا
کہ تحریک انصاف نے جو پیسے بانٹے یا جو ایڈورٹائزمنٹ دی یا جو بھی اس طرح کے اداروں کو جو دیا وہ اس طرح سے دیا جس طرح کے سے اٹس سپوز ٹو بی، جو ڈسٹریبیوشن کا جو معیار ہے اسی طرح سے دیا، ان کی ریٹنگز کو دیکھ کر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں اس میں بہت بہتری آئی، اس میں بہتری لائی گئی، پورے سسٹم کو چیک کیا گیا، بڑی محنت ہوئی اس کے اوپر وزارت کے اندر، اس پورے نظام کو اثر نو دیکھا گیا، اس میں نشاندہی کی گئی دوبارہ سے، مطلب بہت سارے ایڈمنسٹریٹو اقدامات جو ہیں وہ ظاہر ہے ہم اگر یہاں پہ کریں گے تو بہت زیادہ اس کے لیے ٹائم ہمیں چاہیے ہوگا، لیکن اصولی طور پہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ساری روش کو تبدیل کیا گیا۔ اچھا، آپ کو پھر اس کے بعد وزیر اعظم جاتے ہوئے نظر آئے، ان کے اخراجات میں کمی، کہیں امریکہ جا رہے ہیں تو 10 گنا کمی آ رہی ہے، 8 گنا کمی آ رہی ہے، 7 گنا کمی آ رہی ہے، ڈیلیگیشن کا سائز بہت چھوٹا ہے۔ ایک امانت کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ شخص جو اس وقت وزارت عظمیٰ میں بیٹھا ہوا تھا علی، اس کا ایک ریکارڈ ہے، تاریخ ہے اس کی، ایک اس نے شوکت خانم اس قوم کو دیا ہے، اس نے نمل یونیورسٹی اس قوم کو دی ہے، اور پاکستان کی سب سے پہلی سیاسی جماعت دی ہے جو یعنی ٹرانسپیرنٹلی اپنے معاملات کو چلاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے تحریک انصاف نے اپنے سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ جمع کروائی ہیں، نہ صرف جمع کروائی بلکہ سالانہ بنیادوں پہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے، اور اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں، خالصتاً جو ہے عوام کے پیسے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر عوام اپنے ووٹ کے ساتھ اور اپنے پیسے کے ساتھ اعتماد کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ نون لیگ کے ایک وہ یہاں پنڈی کے ایک حنیف عباسی صاحب سپریم کورٹ میں چلے گئے، جس میں عمران خان کی ذات کے اوپر سوال اٹھاتے، کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، مگر انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی پوری زندگی کا حساب دی، وہ جو کرکٹ کے دور کے 40 سال سے پرانی جو دستاویز ہیں وہ پیش کی، اور اس کے نتیجے میں صداقت و امانت کا ان کو پروانہ وہاں سے سپریم کورٹ سے ملا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ انہوں نے تحریک انصاف کا دور آیا، تحریک انصاف نے پوری جو مزاج ہے ایڈورٹیزمنٹ کا اس کو بدلا۔ اس میں اگر میں آپ کو سبجیکٹس گنوانا شروع کروں علی، تو اس میں احساس سب سے بڑا پروگرام تھا، جس کے اندر عوام کو جو ہے وہ غریب ترین عوام کے لیے ملٹیپل پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے۔ اس میں پناہ گاہیں شامل ہیں، اس میں لنگر خانے شامل ہیں، اس میں کووڈ کی اتنی بڑی وبا آئی تو ایجوکیشن کا ایک بنیاد دیکھیں، اشتہارات اپنی ذات کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہے، ایک ریاست کے پاس، حکومت کے پاس ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ ابلاغ کر سکتا ہے۔ یہ سلسلہ ظاہر ہے نیا نہیں ہے، ہم اس کے بحیثیت پاکستانی ہم کوئی پہلی حکومت نہیں ہے، یا دنیا کے اندر شاید ہم نہیں ہیں جنہوں نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا، لیکن دنیا اس کو ٹرانسپیرنٹلی یوز کرتی ہے، اس کو پبلک کے مفاد کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ تحریک انصاف کے دور کا، جو تحریک انصاف کی حکومت کا کے 43 مہینے، اس کے بعد یہ دوبارہ سے پی ڈی ایم 16 ماہ، اس کے ریکارڈ کو دیکھیں، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، 16 ماہ کے ایڈز جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہے، اشتہارات اس سے زیادہ ہیں جو 43 مہینوں کے اندر خرچ کیے گئے۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر صرف الزام، اس کے اندر صرف جھوٹ، اس کے اندر گمراہ کن پروپیگنڈا، اس کے اندر زہریلا نفرت انگیز مذہبی بنیادوں پہ پروپیگنڈا، اس کے اندر سیاست کو بدنام کرنا، اس کے اندر عدلیہ کو بدنام کرنا، یعنی اس کے اندر پورا۔ اب آپ کے سامنے یہ موجود ہے سارا ریکارڈ، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کو شو بھی کیجیے گا۔ آدھے پیج کا اشتہار ہے جس میں اوپر پتہ چل رہا ہے کہ لوگ فاقوں سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ شدید مشکل میں ہیں، بجلی کی قیمتیں کہیں چلی گئی ہیں، ترسیلات زر جو ہیں وہ گر رہی ہیں، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، اور نیچے آدھے صفحے کا اشتہار، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ بڑی مشہور اگزامپل ہے جو سیلاب کے بعد جنیوا کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، کچھ پلیجز کی گئیں، کہا گیا جی 10-11 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور اس کے بعد پورے اگلے دن جب وہ کانفرنس ختم ہوئی، اگلے دن پورے صفحے کے اشتہارات، ٹی وی کے اوپر اشتہارات، یعنی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اشتہارات، کوئی فورم ایسا نہیں جس کے اوپر اشتہارات کی بارش نہیں کی گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس کے بینیفیشریز ایک چھوٹا سا مخصوص گروہ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو ابھی آپ کو ان 16 ماہ کے اندر نظر آیا کہ پاکستان جو ہے وہ بدترین تباہی سے علی دوچار ہو۔ ہم 6.5% کی شرح نمو سے ترقی کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر عالمی مہنگائی تھی، اس کے باوجود کہ کووڈ آیا ہوا تھا، دنیا کے اندر ایک ڈپریشن تھا، اس کے باوجود
پاکستان جو ہے وہ الحمدللہ نہ صرف اس سے کامیابی سے نکلا بلکہ دنیا نے اس کی تحسین کی, دنیا کی حکومتوں نے اس کی تحسین کی, پاکستان سے سیکھنے کی باتیں ہوئیں, پاکستان کا بے سونامی دنیا نے اس کو اکنالج کیا. ماحولیات کے لیے سب سے اسٹرانگ مقدمہ جو ہے وہ پاکستان نے پیش کیا. اچھا, اسلاموفوبیا کی بات آئی, اس کے اوپر بھی وزیر اعظم پاکستان کا اسٹینڈ, اس کو دنیا نے اکنالج کیا. اور اس کے خلاف یعنی آپ گورننس لے لیں, آپ سروس ڈیلیوری کو لے لیں, آپ ریفارمز کو لے لیں, آپ جواب دہی کے احساس کو لے لیں, سب سے زیادہ سیشنز کے پبلک کو اویلیبلٹی وزیر اعظم کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے سیشنز آپ کو یاد, تو یہ مسلسل ایک بلکہ یہ کہا گیا وزیر اعظم کو, وزیر اعظم پوچھا گیا کہ اگر یہ معیشت اس طرح نہ گئی تو میں نے گریبان کس کا پکڑنا ہے, میں آپ کا گریبان پکڑوں گا, یہاں تک کہا گیا ایک بہت بڑے ٹی وی اینکر. اچھا, میں نے ذرا اس ڈسکشن کو نا تھوڑا سا نا ایک اور طرف بھی لے کے جانا چاہتا ہوں صرف, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. دیکھیں, ایک میڈیا ہاؤس ہے, یہ بزنس ماڈل کس طرح فلاڈ ہے کہ آپ ایک میڈیا ہاؤس یا کوئی بھی چینل کھول لیتے ہیں, مطلب ٹی وی چینل کھول لیتے ہیں, آپ اخبار کر دیتے ہیں اور یہ تمام چیزیں, اور اب آپ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ آپ کی مدد کرے تاکہ آپ اپنا بزنس رن کر سکیں. یہ دنیا میں کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جس کا دار و مدار اس بات پر ہو کہ جو حکومت نے پیسے دینے وہ آپ کو ملے, یعنی جو گرانٹ یا جو بھی whatever you want to call it, it's not a grant, I understand, I'm sorry, جو کہ ان کی ایڈز کے جو پیسے ہیں اس کا حصہ آپ کو ملے تاکہ آپ اپنا بزنس رن کر سکیں. جس کو زیادہ مل جائے گا وہ اس کی فیور کر لے گا, جس کی زیادہ وہ جائے گا وہ, تو یہ تو آل ٹوگیدر اٹ سیلف ہی یہ بہت ہی فلاڈ قسم کی وہ بزنس ماڈل ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ؟ بالکل علی, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹ ہوئی ہے ماضی کے اندر, اور ہماری ایک اس پہ بڑا کنسیڈرڈ اوپینین بھی ہے. مگر ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے دور میں ان میڈیا آرگنائزیشن کے منافعوں کو دیکھیں, آپ کو 40% سے زیادہ منافع نظر آئے گا. اور انفارچونیٹلی یہ منافع نیچے ورکر کی طرف شاید اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوا. ابھی بھی ہمیں شکایات ملتی ہیں کہ ورکرز کو تنخواہیں نہیں ملتی یہاں پاکستان کے اندر. جو میڈیا ورکرز ہیں خاص طور پہ, میں رپورٹرز اور اس لیول کے جو سٹاف ہے ان کو, نیوز روم کا جو سٹاف ہے اس کی بات کر رہا ہوں, ان کو تنخواہیں ٹائم پہ نہیں ملتی, ان کے واجبات ادا نہیں کیے جاتے, ان کی محنت کا ان کو بہتر صلہ نہیں دیا جاتا. مگر ایک مخصوص جو طبقہ ہے جو مالکان کی شکل میں موجود ہے, اور یہ جو میں نے آپ کو تھیوری کا حوالہ دیا نوم چومسکی کی, اس کے اندر یہ اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے. تو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اونرشپ کو چند لوگوں تک محدود کیا جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ اس ایز اے گیٹ کیپر, ایز اے فلٹر کام کرتے ہیں, اور اس ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے, ان کو مینوور کرنا آسان ہے. اور یہ ہم مینوورنگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 90 دن کے الیکشنز کے اوپر پنجاب کے اندر علی اس سے واضح ججمنٹ موجود نہیں, کنسسٹنٹ ججمنٹ موجود نہیں. خود اس کیس کے اندر ججمنٹ موجود ہے. کل ایک اور مقدمے کے اندر سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دی, اس کے اندر آبزرویشنز موجود ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی طوفان نہیں ہے. اس ملک کے اندر بدترین درجے کی جو ہے وہ دہشت, مطلب ریاستی دہشت گردی, یا ہم اگر تھوڑا سا نم کریں تو آئین سے انحراف جاری ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 آئین سے انحراف نہیں, ریاستی دہشت گردی, اس سے کم لفظ نہیں ہے اس کے لیے, اس سے کم لفظ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی ضمیر پہ کوئی خلش جو ہے وہ نظر نہیں آتی. بلکہ صرف ایک میں چیز ایڈ کر دوں. جی مجھے آج تک ہم نے بڑی کوشش کی کوئی دستاویز مل جائے جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکیں کہ وزیر اعظم یا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی تصویر, ان کی تحریر, ان کی تقریر کی ٹی وی پہ نشریات کیوں بند ہے. یہ بڑا ہے, ایک بنیادی سوال ہے. آزادی اظہار رائے ہمیں الزام دیا جاتا رہا, وہ دو لوگ ٹوٹل ان 43 مہینوں میں جن کے خلاف کوئی کاروائی, ایک شخص جو ہے ان کو 24 گھنٹے سے پہلے رہا کروا لیا گیا, اور جی اور اس طرح ایک آدھ شخص جو ہے وہ میڈیا سے منسلک جن کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی, اور اس پہ بڑا سپیڈی ایکشن لیا گیا وزیر اعظم آفس کی طرف سے. ارشد شریف شہید ہوئے ہیں, پاکستان کا بڑا تحقیقاتی صحافی ہے, ان کو شہید کیا گیا بہیمانہ طریقے سے, اور ان کی شہادت سے پہلے ان پہ غداری اور بغاوت کے مقدمے, ایک دو نہیں درجنوں مقدمے. عمران ریاض آج بھی ہمیں نہیں پتا کدھر ہے. اس کے علاوہ صدیق جان کو نوکری سے نکال دیا, صدیق ابراہیم کو نوکری سے نکال دیا,
हारून रशीद को मना कर दिया, मतलब बोल अतर की काजमी नसीहत के और ऊपर पाबंदियां लगा दी। आई मीन एक लंबी तवील, इतनी तवील लिस्ट है कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ सब देखें, बात ये तो आपने बात की ना कि आइन से इनहराफ और ये तमाम चीजें, और इस पर ये नहीं बोले, और यानी कि आइन तोड़ने वालों के साथ, यानी कि इस वक्त 2 सूबों में आइन बाकायदा तौर पर मुअत्तल है, इसके अलावा इसकी कोई तशरीह नहीं है। आप किसी लॉयर से पूछ लें, हम कल भी एक एक्सपर्ट के साथ थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के साथ थे, उन्होंने भी ये कहा कि इससे कम इसकी कोई तशरीह नहीं है कि आइन इस वक्त 2 सूबों में मुअत्तल है। अभी वफाक में तो नहीं हुआ क्योंकि ज़ाहिर उनके 90 दिन पूरे नहीं हुए, 2 सूबों में मुअत्तल है। और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इन पर मुकदमा जरूर होगा और हाई ट्रीजन का मुकदमा होगा, ये बैरून मुल्क चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं। बहरहाल ये उनकी अपनी और उनकी ये लीगल ओपिनियन थी। मैं ये बात नहीं कर, मैं तो और आगे आ जाता हूं। मैं ये कहता हूं इखलाकियात का मेयार आप देखें कि कितना गिरावट का शिकार है कि आप वक्त के वजीर आजम की जो खातून अव्वल है उसके ऊपर आप कीचड़ उछालते हैं, उसको आप गंदे गंदे अल्फाजों से आप पुकारते। सहाफियों की बात करूं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा, सहाफियों की बात करता हूं। आप जो है फिर उसके बाद उसका रिएक्शन आता है उस पर जो है आप उनको बहुत ही मिसोजिनिस्ट जिस तरह के लफ्ज हैं वो हम जानते हैं कि किस तरह के लफ्ज हैं, ये भी सहाफियों के इजाद करदा लफ्ज हैं जो दिए जाते हैं। I mean, फिर अखलाकियात कैसे तवक्को की जाती है कि लोग जो है वो अखलाकी तौर पर आपसे पेश आए? देखिए अली, जो हमारा रियासती अखलाकियात का ढांचा है ना, वो बुनियादी इंसानी हुकूक का जो चैप्टर है आइन के अंदर, वो उसके अंदर दर्ज है। उसके अंदर फ़र्द की डिग्निटी का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। अगर मैं आपको वो बता सकूं, उसका फर्स्ट चैप्टर है और हम उसको डिस्प्ले भी कर देंगे। यानी उसके अंदर पूरे के पूरी जो अखलाकियात है, जैसे आर्टिकल 8 है, इसके अंदर इंसानी हुकूक से मुनाफी किसी कानून को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 9 है, इसमें फ़र्द की सलामती है। आर्टिकल 10 है, इसको फ़र्द को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आर्टिकल 10A है, मुनसिफाना समाअत का हक हासिल है, यानी फेयर ट्रायल का। आर्टिकल 14 है, शर्फ इंसानी जो है वो काबिल हुर्मत है किसी के लिए, किसी रियासती इदारे के लिए भी ये जायज़ नहीं है और ये काबिल कबूल नहीं है कि वो जो है उसको पामाल करे विदाउट किसी लीगल ग्राउंड के। इसी तरह आर्टिकल 15 है, नकलो हरकत की इसमें आज़ादी है मुकम्मल तौर पे। आर्टिकल 16 है, इज्तिमा की आज़ादी, यानी सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की आज़ादी। देखें ये एक पूरी फहरिस्त है आर्टिकल 8 से लेके 28 तक। लेकिन मसला ये है अली कि इस मुल्क के अंदर जैसे सहाफत को, जैसे सियासत को बर्बाद किया गया, जैसे सियासत को तबाह किया गया, मुजरिमों के हवाले किया गया, इसी तरह से इस मुल्क के अंदर सहाफत को तबाह किया गया। मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट जो है वो एक जरिया है, लेकिन इसके साथ साथ सहाफियों के साथ जो है वो हुकूमतों में आपको नजर नहीं आते। अभी भी एक निगरान, एक सूबे की निगरान हुकूमत वो एक सहाफी चला रहा है, उसका वजीर इत्तलात जो है वो एक सहाफी है, और 90 दिन के लिए वो लोग आए हुए हैं और जनवरी के अंदर हलफ लेने के बाद अब तक उनका जो है वो कोई लिमिट नहीं है। नहीं, आप इसी बात देख लें, वजीर आजम जो ये थे, जो भी घुसपैठी है वजीर आजम, मैं माजरत के साथ मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, तो मेरे पास इस तरह के अल्फाज होते हैं। ये जो इन्होंने साजिश के तहत लेकर आए थे, ये शहबाज शरीफ, उनके जो थे वो फहाद हुसैन। आई मीन, यानी कि इस मुल्क की क्रीम कहाँ पर है? इस मुल्क के पढ़े लिखे लोग कौन है? ये कैसे तायुन किया जाएगा कि इस मुल्क के पढ़े, सपोजडली ये अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको एक शऊरी तौर पर हम ये समझते हैं कि ये लोग बेहतर समझते रहे, सॉरी माजरत के साथ, कि ये शऊरी तौर पर बेहतर लोग हैं, लेकिन इनमें कोई, उससे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया वज़ीर आला जो रहा वो नजब शेट्टी की बात की, इस वक्त आप बात कर लें जो है आप, और जो निगरान वफाक में जो मुर्तज़ा सुलंगी जैसे गंदे लोग, और मैं माजरत के साथ इसलिए गंदे लोग कह रहा हूँ कि आप इनकी कभी आपने पता नहीं टाइमलाइन देखी है कि नहीं देखी, ये बहुत ही गंदी किस्म की गुफ्तगू का इस्तेमाल करते रहे, गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, और इंतहाई घटिया किस्म के इंसान है। दिस इज द लीस्ट दैट आई वुड से। ये बहुत मोहतात तरीके से मैं आपको घटिया कह रहा हूँ क्योंकि हम इस वक्त रिकॉर्डिंग कर, इसलिए मैं आपको ये इससे ज्यादा कम वो नहीं मैं करना चाहता। और यहाँ से कोई आप देखें कि ख्वातीन जो हमारी हैं, जो इस वक्त जेलों में हैं, जिनके साथ वो हुआ, आप किसी का भी नाम ले लें, उन पर ये ठट्ठे लगाते हैं, उन पर ये मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर मरियम को, मैं नहीं कह रहा कि किसी खातून के खिलाफ बात की जाए, बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मरियम को सिर्फ पूछा जाए कि जी वो नैब की कार्रवाई में और उसमें नहीं गए, तो वहां पर चादर और चारदीवारी आ जाती है, वहां पर जी अकेली औरत आ जाती है। अकेली औरत जो है वो जेल की चक्की में रही, जो कि हकीकत ये है कि उसको एवोकाडो सैंडविचेस भी जाते थे, उसकी पूरी कीटो डाइट जो है वो उसके जेल में पहुंचाई जाती थी। तो ये जो इस तरह के मेयार आते, फिर थोड़ा सा और फर्दर अगर आगे बढ़े सिबगत, तो आप ये देखिए
کہ وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو ان کے خلاف قتل کی جو سازش کی جاتی ہے وہ بھی میڈیا کے تھرو کی جاتی ہے. ایک صحافی سے, ایک بڑے ہی سطحی قسم کے صحافی سے ٹویٹ کروائی جاتی ہے کہ جی وہ اس طرح سے کوئی مذہب کارڈ وہاں پر کھیلا جاتا ہے. اس کے بعد ایگزیکٹلی اسی طرح عمران خان صاحب پہ حملہ کروایا جاتا ہے 3 نومبر والے دن, گولیاں ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں اس کو بھی مذہبی رنگ دیا جاتا ہے. How do we manage this? I mean, where are we going? This is going into a drain, or already has gone into a drain. دیکھیں علی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سینگ ہے چیئرمین تحریک انصاف کی, ایک معاشرہ جو ہے وہ کسی معاشی مشکل کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے شاید اتنا حادثے کا شکار نہیں ہوتا جتنا جب اس کی اخلاقیات کو مار دیا جاتا ہے تو پھر وہ جس سطح کے انحطاط کا اور جس سطح کے بحران کا شکار ہوتا ہے. پاکستان میں ہر چیز کی اخلاقیات کو کیا گیا. علی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو صحافت انتہائی جس کو کہتے ہیں پستیوں میں اتری ہوئی نظر آئے گی. آپ سیاست کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ضمیروں کی جو ہے بولیاں لگتے ہوئے نظر, بالکل شرم نہیں آئے گی کہ عوام کے نمائندے ہیں لیکن گدوں اور خچروں کی طرح جو ہے ان کی منڈیاں لگتی ہیں اور لوگ خریدتے ہیں ان کو, اور جو ہے وہ کبھی رجیم چینج کرتے ہیں, کبھی وہ سینٹ کے الیکشنز کرواتے ہیں, کبھی کوئی اسی طرح کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. سوسائٹی کے اندر دیکھیں ایلیٹ کا جو ہوتا ہے, آپ کی جو دانشور طبقہ ہوتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سیاست جو سماج کے اندر رجحانات ہیں اس کو نہ صرف اس کے اوپر نگاہ رکھے بلکہ اس کے اندر جو امراض ہیں اس کی نشاندہی کرے. یہ کام ہوتا رہا ہے. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو ہے اس کا پورا ایک مقالہ پیش کیا ہے. ان کی شاعری ہے, انہوں نے شاہین کا تصور دیا, خودی اور خودداری کا تصور دیا, تو یہ وہ ایک غلام قوم کو دے رہے تھے علی. لیکن ہمیں 75 سالوں کے بعد جو ہے وہ مرتضی سولنگی ملے ہیں, ہمیں 75 سالوں کے بعد کبھی سلیم صافی نظر آتا ہے, ہمیں جو ہے وہ 75 سالوں کے بعد طلعت حسین اور ایک کا آپ نے نام دیا فہد حسین, وہ لوگ ملے. یعنی ان لوگوں کی کریڈیبلٹی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی انگریزی اچھی بول لیتا ہے یا کسی کے تعلقات اور مراسم بڑے اچھے ہیں. ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ حقیقت میں مجرمانہ انحراف ہوئے اس ملک کے اندر آئین کے ساتھ, دستور کے ساتھ, آج بھی جاری ہے. قانون موجود نہیں ہے, عدالتوں کے اوپر حملے ہوتے ہیں. دیکھیں معیشت جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے اس تباہی کو جو اس ملک میں مسلط کی گئی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے اطمینان سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ انجوائے کرتے ہیں بلکہ جو شخص جو واحد آواز آج عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, تو مجھے بتائیں کیا مقدمہ ہے. ان کو ضمانت یعنی ان کو عدالت ان کی رہائی کا حکم دے چکی ہے. جج جو ہے ان کا کیس نہیں سن رہے. جب ان کا معاملہ تھا کیس کے ٹرائل کا تو گھنٹے بعد ایک دن کے اندر 3 سماعتیں. یہ انصاف سامنے قتل ہو رہا ہے. لیکن جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی, ارشد شریف کے قاتل کدھر ہے, کوئی نشاندہی ان کی. عمران ریاض کدھر ہے. عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, نہ صرف وزیر اعظم, وہ قومی ہیرو ہیں. ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, بتائیں اس کسی کو تحقیقات, کسی کی تحقیقات. ہمیں بتایا جاتا ہے بے نظیر کو شہید کیا گیا, ان کے قاتل کدھر ہیں. یہاں پہ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے, ان کو شہید کیا گیا, ان کے قاتل کدھر ہیں. یہ معیشت کو تباہ جن لوگوں, جس دن اس شخص نے وزیر اعظم جس کو بنایا امپورٹڈ حکومت کا, جس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے اس دن آپ اس کو ایوان وزیر اعظم میں بٹھاتے ہیں. اور اس وقت وہ 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے, ایف آئی اے اس پہ تحقیقات کر رہا ہے. اس کے کیس سے جڑے ہوئے 5 لوگ مرے ہیں, ان کا کردار ہے. آپ اسی طرح شریف فیملی, اسی طرح زرداری فیملی, تو آپ یہ اس طرح نہیں, مطلب ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ G20 سمٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں, جس کو 75 سال ہم نے اس سے جنگیں کی ہیں, آدھا ملک ہم نے گوایا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی مداخلت سے گوایا ہے. اس کے شواہد ہیں, جو بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. مگر آج پوری دنیا وہاں بھی اکٹھی ہے, اور ہم جو ہے وہ 10,000 قیدیوں کو لے کے بیٹھے ہیں. ہمیں ڈاکٹر یاسمین راشد نظر نہیں آتی, ہمیں میاں محمود الرشید نظر نہیں آتا. ہمیں ان کا جرم اس سے بڑا نظر آتا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کر رہا ہے, اور عوام کو ان کا جو حق حکمرانی ہے, ان کا ووٹ کا حق لوٹانے کی بات کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے اوپر تو جو ہے وہ, اور خود تشہیری مہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو کی گئی, جس سطح کے وسائل اس کے اوپر خرچ کیے گئے, یعنی
آپ نے گھروں کے گھر توڑے, چادر چار دیواری کا آپ نے جو ہے وہ پامال کیا, آپ نے خواتین کو ان کی بے حرمتی کی, تصور نہیں کر سکتے آپ اپنی سوسائٹی کے اندر. اسلام تو بینچ مارک بناتا ہے خاتون کی عزت کا علی. یعنی ایک حدیث ہے کہ لا اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لعین, یعنی خاتون کی عزت ایک شریف آدمی کرتا ہے اور کوئی لعنتی ہے جو اس کی توہین کرتا ہے. بڑے سخت لفظ ہیں, آپ کسی سے بے شک اس کا. سو ہم نے آئین کو بالکل مکمل طور پہ آئین ہم نے صرف اس لیے کہ پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی, اور عمران خان کے ساتھ کسی اشتہاری مہم کی وجہ سے کھڑی ہے. عمران خان کا پیغام ہے. بس یہی آخری سوال ہے میرا, اور میں بس ختم کرتا ہوں اس سے, اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ 10 ارب کی کہانی سے ہم نے بات شروع کی تھی. بات بہت یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں میرے خیال سے کم 2-3 نشستیں ہوں تو پرابیبلی اس کو ہم کور کر پائیں. لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں 10 ارب ڈوب گئے ان کا؟ فرق تو بڑا کوئی نہیں. 10 ارب ان کا نہیں ڈوبا بیسیکلی علی. 10 ارب جو ہے وہ اس قوم کا ڈوبا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی اس ملک کی قسمت کو, اس قوم کے مقدر کو ڈبونے کی جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن جو سلور لائننگ ہے اس کے اندر, جو رے آف ہوپ ہے اور امید کی کرن ہے, وہ عوام کے اندر وہ موجود شعور ہے جو کسی طرح سے وہ جن جو ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے اور ان کے قابو میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے لوگ ارریلیونٹ ہوئے, اس پورے پروسیس کے اندر ارریلیونٹ ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنے حق کو پہچانا ہے, قانون اور آئین کی بالادستی کی امپورٹنس کو, اس کی اہمیت کو پہچانا ہے, اور قوم اس سے کم کسی صورت جو ہے وہ کسی چیز پر آمادہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو دستاویز ہے نا یہ کو فیصلہ کن بنایا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کے اندر جو حدود و قیود طے کی گئی ہیں میرے لیے, آپ کے لیے, ایک شہری کے لیے, کسی حکمران کے لیے, کسی ادارے کے سربراہ کے لیے, جو حدود و قیود اس آئین نے طے کیے ہیں علی, یہ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا اس قوم کے مقدر کا. اور اس میں قوم جو ہے وہ انتہائی یکسو ہے, پوری طرح جو ہے وہ متحرک ہے. کسی جبر کے سامنے, کسی ظلم کے سامنے, کسی پیکیج کے سامنے یا کسی اشتہار کے ذریعے وہ جو ہے نا وہ اس کے دام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ کچھ بیٹر سینس جو ہے پریویل کرے اور یہ ظلم اور جبر اور فسطائیت کا سلسلہ ترک کیا جائے, انسانوں کو انسان سمجھا جائے, پھر ان کو, اور یہ سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. ایگزیکٹلی یہ بڑا, یہ تاریخ کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک گورنر کی پیٹھ پہ کوڑے مروائے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوڑے مروائے تھے, اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنم دیا ہے, تم کون ہوتے ہو کہ ان کو تم غلام. غلامی کا جو پورے کا پورا انسٹیٹیوشن ہے اس کو اسلام نے ختم کیا. یہ ہمارا اعجاز ہے. تہذیبوں کے اندر جب اسلام کی بات ہوتی ہے ہمیں اسے فخر سے کہنا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا آپ کو دیکھے کہ آپ اپنے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ ہانکنا چاہتے ہیں ڈنڈے اور لاٹھی کے اور بندوق کے زور پہ. یہ اس طرح سے جو ہے وہ بہرحال مناسب نہیں ہے, اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے ہم دعا گو ہیں کہ جو ہے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کا دور واپس آئے, پاکستان میں جمہوریت اپنی اصل روح میں بحال ہو. دیکھیں جمہوریت کے اندر یہ ساری جو ہے نا موجود ہے ساری اسپیس, کہ اگر اختلاف رائے ہے تو اس کو ایک دائرے کے اندر اس کو کیا جائے گا. اگر کسی کا کوئی سیاسی نظریہ ہے اس کو پرامن طریقے سے سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس کو وہ عوام تک لے کے جائے گا. اگر عوام میں اس کو قبولیت ہوگی تو آگے ووٹ کے ذریعے اس کا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ, فیصلہ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے قوم کو ہانکنا شروع کر دیا جائے. تھینک یو سو مچ سبغت, آپ کا بہت شکریہ. ایک بڑی ہی زبردست اور بہترین گفتگو تھی, اور آئی وش کہ ہمارے پاس اور زیادہ ٹائم ہوتا ہے. میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کا ٹاپک تھا کہ جس کے لیے کم سے کم 2 سے 3 نشستیں درکار ہیں. بات آج جاتے جاتے صرف ایک چھوٹی سی بات, اور وہ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ گلا رہتا ہے کہ ایک صحافی برادری میں اور سوشل میڈیا کے جو وہ لوگ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کی ورڈ وارریئر, اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے الفاظوں سے پکارا جاتا ہے, یہ گالی بریگیڈ ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ
آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا تو پھر شکایت ہوگی. تو اگر آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر غلاظت وہ گرائیں گے, آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, آپ نجاست سے لتھڑے ہوئے نظام کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے, تو اصل بات یہ ہے جو سبقت نے کہی, وہیں پر بات ختم کروں گا کہ یہ وہ جو شعور جو عوام میں آ چکا ہے, آپ اس کو نہیں نکال سکیں گے, یا آپ کے اخبارات نہیں نکال سکیں گے, یا آپ کے ٹی وی کے ایڈز نہیں نکال سکیں گے, آپ کے بڑے بڑے جیت صحافی نہیں نکال سکیں گے اس کو. یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اب یہ جو جن شعور کا جو جن عمران خان صاحب کا جو کہنا ہے کہ جو بوتل سے باہر نکل آیا, اب اس کو آپ بوتل کے اندر نہیں ڈال سکیں گے. تو یہاں پر وہی مقبول ہوگا جو عوام کا بیانیہ لے کر چلے گا. آپ عمران خان پر پورا دن تنقید کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم اس تنقید کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم اس تنقید کو سننے کے لیے تیار ہیں, اس اصلاحی تنقید کو ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح کی ان کی فیملی پر باتیں کریں گے, آپ اس طرح کی فضولیات یہ جو کریں گے, اور میں ان کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, جس طرح کی غلاظت اور گند اور وہ جو آپ اچھالتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو آپ دیکھتے ہیں, he is the brightest crayon in the box without a doubt, لیکن جو آپ ان کے مقابلے میں دیکھتے ہیں سارے چور, ڈاکو, لٹیرے, یعنی کہ صحافیوں کو سندھ میں مروا دیا جاتا ہے, قتل کروا دیا جاتا ہے. یہاں پر ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک میں صحافیوں کو درخت کے ساتھ باندھ کے کوڑے لگائے گئے, اور لفافہ صحافت کا بھی جو ایجاد ہے, اس کا جو بہت بڑا جو صحرا جاتا ہے, جو ان کا جو سب سے بڑا انمول رتن ہے, وہ وہی ہے جو اس وقت لندن میں بھگوڑا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح کے باقی ادارے تھوڑا بہتر طریقے سے پرفارم کریں, تو صحافت اگر بہتر طریقے سے پرفارم کرنے لگ جائے, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ اپنے حدودوں کو یوز میں آ جائیں گے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.